الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہیں خوش و خرم رکھے اور تمام بیماریوں سے شروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیٹرول سے کپڑوں کی دھلائی۔ محترم سامعین، پیٹرول کے جہاں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانے میں اس کا استعمال کپڑوں کی دھلائی اور صفائی وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ طہارت کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نجاست جو غیر محسوس ناپاک ہو، جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو چونکہ شریعت اس کو ناپاک قرار دیتی ہے، لہذا ہم بھی اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نواقض وضو، اس کے پیش آ جانے کی وجہ سے پورا جسم ناپاک رہتا ہے اور اس کے ازالے کے لیے تیمم یا پانی کا استعمال ضروری ہے۔ البتہ پانی کی جگہ پہ اگر کوئی سیال چیز، مثال کے طور پر پھلوں کے رس وغیرہ سے نجاست کا ازالہ کیا جائے تو یہ کافی نہ ہوگا۔ دوسری قسم کی نجاست وہ ہے جو محسوس کی جا سکتی ہو اور دیکھی جا سکتی ہو، مثال کے طور پر پیشاب یا پخانہ وغیرہ۔ اس کے ازالے کے لیے ہر پاک سیال چیز جو نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو جائز ہے۔ محترم سامعین، ہدایہ کے اندر ایک عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: پانی اور ہر وہ چیز جو ناپاکی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، نجاست دور کرنا جائز ہے، مثال کے طور پر سرکہ یا عرق گلاب وغیرہ۔ اس اصول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیٹرول سے غسل یا وضو ہرگز درست نہیں ہوگا، لیکن کپڑے کی دھلائی وغیرہ یا محسوس نجاست کا اس کے ذریعے ازالہ کرنا یہ درست ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے پانی ضروری نہیں بلکہ ہر بہتی ہوئی چیز کافی ہے۔ محترم سامعین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔